پاکستانی اسپنرز کا جادو چل گیا. ملتان ٹیسٹ پاکستان نے 127 رن سے جیت لیا. 251 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم 123 رنز پر ڈھیر. ساجد خان کے 5، ابرار احمد کے 4 شکار. نعمان نے 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا. مہمان ٹیم کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے، 4 ہی کھاتا ہی نہ کھول پائے. ایل اے کیتنزے کے علاوہ کوئی بھی بیٹر ٹک نہ پایا. ایل اے کیتنزے کی نصف سینچری 55 رنز بنا کر نمایاں رہے. پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. میچ میں 9 وکٹیں لینے پر ساجد خان مین آف دا میچ قرار. کہتے ہیں وکٹ میں تھوڑا باؤنس تھا، پلان تھا کہ زیادہ رنز نہیں دینے. ملتان سٹیڈیم بیٹرز کا قبرستان بن گیا. ایک دن میں 17 وکٹیں کی گئی. میچ کے تیسرے روز وکٹوں کی جھڑی لگ گئی. یکے بعد دیگرے پاکستان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. جواب میں پاکستانی اسپنر نے ویسٹ انڈیز بلے بازوں کو چکرا کے رکھ دیا. ایتھنزے کے علاوہ کوئی بیٹر ٹک نہ سکا. ویسٹ انڈیز کے جومل ریکر نے تاریخ رقم کر دی. پاکستان میں 5 سے زائد وکٹیں لینے والے پہلے بالر بن گئے. قومی کپتان شان مسعود کہتے ہیں میچ جیتنے پر خوش ہوں. ساجد خان، نعمان علی اور ابرار احمد نے اچھی بالنگ کی. ویسٹ انڈین کپتان نے کہا اگلے میچ میں کم بیک کی کوشش کریں گے. غزہ میں امن کی امید روشن. جنگ بندی پر عمل درآمد شروع. اسرائیلی ہٹ دھرمی کے باعث جنگ بندی میں 3 گھنٹے تاخیر ہوئی. حماس نے 3 یرغمالیوں کی فہرست اسرائیل کو دے دی. اسرائیل کی تینوں خواتین کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے رہا کیا جائے گا. جنگ بندی میں تاخیر فلسطینیوں پر بھاری. اسرائیل نے جنگ بندی کے آخری لمحات تک بمباری جاری رکھی. تازہ حملوں میں 8 فلسطینی شہید، 25 زخمی ہو گئے. نیتنیاہو ایک بار پھر امن کی راہ میں رکاوٹ، پھر دھمکی دے دی. کہا ضرورت پڑی تو اسرائیل لڑائی دوبارہ شروع کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے. لٹے پٹے فلسطینی تواحال گھروں کو واپسی کے منتظر. جنگ بندی کے دوران روزانہ 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو سکیں گے. امدادی سامان سے بھرے سینکڑوں ٹرک رفح بارڈر پر موجود. دوسری جانب غزہ جنگ بندی معاہدے پر انتہا پسند. تباہ حال غزہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی منہ بولتی تصویر. 15 ماہ کی جنگ میں 47,000 سے زائد فلسطینی شہید، 1,10,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے. اسرائیل نے غزہ کی بستیاں ملیہ میٹ کر دی. گھر، اسکول، کالج اور اسپتال کھنڈر بن چکے. 90% رہائشی علاقے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. ملبے سے ہزاروں لاپتہ فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا خدشہ. جنگ میں حماس کے 2 قائدین اور حزب اللہ سربراہ کو بھی شہید کیا. اسماعیل ہنیہ کو تہران، یحییٰ سنوار کو غزہ اور حسن نصر اللہ کو بیروت میں شہید کیا گیا. مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والوں میں 21 پاکستانی شامل. دفتر خارجہ نے فہرست جاری کر دی. ترجمان شفقت علی خان کے مطابق تمام متاثرین کو کھانا، پانی، ادویات اور کپڑے فراہم کر دیے. میڈیکل ٹیمیں بھی ریلیف آپریشن میں شامل رہیں. وطن واپس لانے کے لیے کوششیں جاری. مراکش میں تارکین وطن کی کشتی کیسے حادثے کا شکار ہوئی، ذمہ دار کون؟ تحقیقات کے لیے ٹیمیں مراکش پہنچ گئیں. آج سے کام کا آغاز کیا جائے گا. FIA، IB اور وزارت داخلہ کے افسران شامل. ٹیمیں ویڈیوز، تصاویر اور دیگر ثبوتوں کا جائزہ لیں گی. حتمی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی. دوسری جانب غیر قانونی یورپ بھجوانے کا کیس. FIA کی کالی بھیڑیں بھی گرفت میں. FIA کے 19 اہلکاروں اور ایجنٹ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج. فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات FIA امیگریشن سوئفٹ انچارج سمیت 16 اہلکار گرفتار. بانی PTI کو فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی. شکر ہے بانی کو شریف خاندان کی طرح کرپشن اور منی لانڈرنگ پر سزا نہیں ہوئی. مشتری اطلاعات KP بیرسٹر شیف کہتے ہیں القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک نہیں گیا بلکہ پاکستان آیا. سزا پر خوشیاں منانے والے جلد ہی پچھتائیں گے. ہمیں اسکول کے دور میں حقیقت سے برعکس پڑھایا جاتا رہا. پاکستان میں طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کیا جاتا رہا. جنرل ضیاء الحق کا دور سب سے زیادہ خوفناک تھا. لوگوں کو مہینوں عقوبت خانوں میں رکھا جاتا تھا. منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو عہدے سے ہٹایا اور قتل کیا گیا. سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا تقریب سے خطاب. کہا انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بڑے فیصلے کرنا پڑے. بنیادی حقوق کی بہت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹس ملیں گی. جبری گمشدگی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی. کہا جاتا ہے ملک میں انسان محفوظ نہیں تو جانوروں کی بات کیوں کی جائے.
پاکستان جون 2025 میں پارٹنر بانڈ جاری کرے گا. سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی سرمایہ کاروں کو راغب کرے گا. ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہانگ کانگ میڈیا کو انٹرویو. ہانگ کانگ کو تجارتی وفد پاکستان بھیجنے کی دعوت. کہا حکومت کی توجہ برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف ہے. ہانگ کانگ پاک چین مشترکہ منصوبوں کے لیے موزوں مقام ثابت ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. لوٹ کھسوٹ اور کمیشن مافیا سرگرم ہے. کرم معاملے پر مذاکرات نیک نیتی کے ساتھ ہونے چاہیے. سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم مذاکرات کے حق میں ہیں. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا مردان میں تقریب سے خطاب. کہا مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ اٹھایا گیا. تقسیم حکومت نے پیدا کی. جدید علوم کے خلاف نہیں، مدارس کی تحفظ کریں گے. نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے کو تیار. تقریب حلف برداری کل شام کو ہوگی. تیاریاں مکمل. نامنتخب امریکی صدر فلوریڈا سے واشنگٹن پہنچ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کا شاندار استقبال، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ. 500 مہمانوں کو شرکت کی دعوت. کئی عالمی رہنما بھی شریک ہوں گے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن میں کل پارہ -12 ڈگری تک گرنے کی پیشگوئی. شدید سردی کی وجہ سے تقریب کھلی جگہ سے کیپٹل ہل بلڈنگ کے ہال میں منتقل. ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے صدارتی معافی کی اپیل کر دی. برطانوی میڈیا کے مطابق عافیہ صدیقی کے وکیل کلائف سمتھ نے امریکی صدر سے رہائی کے لیے معافی نامہ جاری کرنے کی اپیل کی. اسکائی نیوز کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے رہائی کی امید ظاہر کر دی. کہا نئے شواہد ان کی بے گناہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میں ناانصافی کا شکار ہوں. انشاءاللہ جلد اس اذیت سے آزاد ہو جاؤں گی. واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا کسی بھی پیش رفت سے متعلق لا علمی کا اظہار. بالائی نیلم میں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع. بالائی علاقوں کا سب ڈویژن شاردا سے زمینی رابطہ کٹ گیا. برف باری کا سلسلہ کل بھی جاری رہنے کی پیشگوئی. سیاحوں نے کرن، شاردا اور کیل کا رخ کر لیا. ادھر زیارت کان، مہترزائی، کوزک اور خان نظیر میں بھی برف باری. قومی شاہراہیں کھولنے کے لیے آپریشن جاری. 24 گھنٹوں کے دوران تیز ہوائیں چلنے اور مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی. چاغی، نوشکی، خاران، پشین، کوئٹہ میں فلیش فلڈنگ کا اندیشہ. لہر میں پارہ -9، گوپس میں -6، اسکردو -4 ریکارڈ. سری نگر میں -1، راولا کوٹ میں -2، مظفر آباد میں 3 ریکارڈ کیا گیا. دوسری جانب پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں. موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر حد نگاہ شدید متاثر. لاہور، قصور، پتوکی، شیخوپورہ، ننکانہ، ناروال اور گردنوا میں شدید دھند. پنجاب حکومت کا لاہور میں جدید معیار کی ٹریفک کے لیے اہم اقدام. حادثات سے حفاظت کے لیے سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ راستہ مختص. مرحلہ وار لاہور کی تمام سڑکوں پر بائیکر لینز بنائی جائیں گی. فیروز پور روڈ، کینال روڈ سے لاہور پل تک بائیکر لین کی تعمیر جاری. وزیر اعلیٰ کا پنجاب کے روڈز کی تعمیر و مرمت مالی سال کے آخر تک مکمل کرنے کا حکم. تمام مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا پہلا فیز 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت. مریم نواز کہتی ہیں کھیت منڈی سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی. نئے ہیلتھ کلینک بننے سے دیہات میں بہترین سہولیات میسر ہوں گی. تعلیم آگاہی اور شعور کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ دیتی ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا نجی یونیورسٹی کی کانوکیشن سے خطاب. کہا تعلیم کے ساتھ ٹیکنالوجی کا حصول بھی ناگزیر ہے. نصاب تعلیم کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے بلاول بھٹو سرداری کا ویژن بہتری، بھلائی اور قیام امن کے لیے ہے. وزراء چیئرمین پیپلز پارٹی کے ویژن پر ثابت قدم ہیں. سپورٹس ایونٹس، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ثابت ہو رہا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کے ویژن کے مطابق عوام کی خدمت کر رہی ہے. کراچی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. پاکستان ریلوے نے مزید 620 بوگیوں کی مقامی تیاری کا آغاز کر دیا. چینی سرمایہ کاری کی بدولت لاہور میں 115 فلیٹ بوگیوں کی اسمبلنگ مکمل. SIFC کی معاونت سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاوشیں جاری. منصوبے کے ذریعے 450 نئی ملازمتوں کی فراہمی ہوگی.
امریکہ بھر میں ٹک ٹاک پر پابندی آئے، چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایپ سٹور اور گوگل پلے سٹور سے ہٹا دیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ٹک ٹاک پر چینی حکومت کا کنٹرول امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ میں 17 کروڑ افراد ٹک ٹاک استعمال کرتے تھے۔